آج پھر وہ اسی راستے سے اس کے کمرے میں آیا تھا جہاں کل کی طرح ہی وہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر اس نے بیڈ کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ لیے اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ ہیپی برتھ ڈے پرنسس۔ اس کی آواز سن کر روحیہ نے کسمسا کر کروٹ بدلی، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ اس نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہلے والی پوزیشن میں لٹایا۔ وہ نیند سے نہیں جاگی تھی، بس چہرے کے زاویے بگڑے اور پھر دوبارہ پہلے کی طرح ہو گئے۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ڈیڈ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہیے؟ اگر میں نے ایسا کیا تو تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ شاید نہیں، خاص طور پر تمہارا وہ بھائی۔ تم دیکھ لینا روح، میری اس لو لائف میں میرا سب سے بڑا دشمن تمہارا بھائی ہی ہوگا۔ تو اسے پہلے ہی اپنی پیار بھری زبان میں سمجھا دینا کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ وہ میرا دوست ہے، اور پھر میں اس کے لیے بھی بیسٹ بن جاؤں گا۔ وہ اس طرح اس سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ واقعی اسے سن رہی ہے۔ خیر، اگر واقعی میں احد نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اس کا ذمہ دار تم مجھے مت ٹھہرانا، کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ لیکن ہم ابھی یہ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ آج تمہارا برتھ ڈے ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ گفٹ لیے ہیں، امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئیں گے۔ اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے سب سے پہلے گھڑی کی طرف دیکھا جو 7 بجا رہی تھی۔ اس کا ارادہ دوبارہ سونے کا تھا، لیکن تب ہی نگاہ سامنے رکھے سامان کی طرف گئی۔ نیند سے بھری آنکھیں زبردستی کھول کر اس نے سامنے رکھے ان گفٹس کی طرف دیکھا۔ پہلے اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے، لیکن وہ منظر حقیقت تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے ایک گفٹ اپنے ہاتھ میں لیا۔ الگ الگ سائز کے وہ چھوٹے بڑے گفٹس رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک کارڈ بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن اسے کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا یہ کام اس کے گھر والوں کے علاوہ اور کون کرے گا۔ اس نے ان سارے گفٹس کی گنتی کری اور جلدی سے موبائل میں تاریخ دیکھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی، جس سے زین والے حادثے کی وجہ سے وہ فراموش ہی کر چکی تھی۔ خوشی سے اچھلتی ہوئی وہ باہر بھاگی، جہاں سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ گھر میں سب جلدی ہی اٹھتے تھے سوائے اس کے۔ اتنے سارے گفٹس، تھینک یو، مجھے بہت اچھا لگا۔ پتہ نہیں کس کا آئیڈیا تھا، لیکن جس کا بھی تھا کمال تھا، وہ خوشی سے چیختے ہوئے کہنے لگی، اور پھر دوبارہ اندر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کی اس حرکت پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلے گئے، جہاں کمرے کا منظر ان سب کے لیے بھی خاصا حیران کن تھا۔ سارے گفٹس بکھرے پڑے تھے اور روحیہ میڈم ایک ایک کر کے انہیں کھول رہی تھی۔ احد کی نظر اس سفید کارڈ پر گئی جس پر ہیپی برتھ ڈے پرنسس لکھا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھ کر ہی وہ جان چکا تھا کہ یہ لکھائی جہاں زیب کی ہے، لیکن وہ روحیہ کو گفٹس کیوں بھیجے گا، یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کارڈ پر کیا لکھا ہے احد؟ کس نے بھیجا ہے یہ سب؟ حسین صاحب کے قریب آتے ہی اس نے وہ کارڈ جلدی سے جیب میں ڈال دیا۔ یہ سب جہاں زیب نے بھیجا تھا، لیکن کیوں بھیجا تھا یہ سب سوچ کر وہ خود ہی الجھ رہا تھا تو انہیں کیا بتاتا۔ میں نے رکھا تھا یہ سب، تو بتایا کیوں نہیں؟ میں تو ڈر گئی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی زہرا بیگم نے سکون بھرا سانس لیا۔ اوف ماما، آپ تو بات بات پر ڈر جاتی ہیں، وہ گفٹس ہی تو ہیں۔ چلو روحیہ، اسے بعد میں دیکھنا، پہلے ناشتہ کرو۔ زہرا بیگم کو مطمئن کر کے اس نے روحیہ کے ہاتھ سے گفٹ لے کر رکھا۔ نہیں بھائیو، مجھے ابھی دیکھنے ہیں، بعد میں دیکھ لینا، ابھی چلو۔ اسے زبردستی پکڑ کر وہ باہر لے کر چلا گیا، جبکہ ان دونوں کے باہر جاتے ہی باقی سب بھی اپنا ادھورا ناشتہ مکمل کرنے کے غرض سے باہر چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا جہاں زیب کے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ نوک کیا۔ کوئی بنا اجازت اس کے کمرے میں داخل ہو جائے یہ اسے پسند نہیں تھا، چاہے سامنے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا، جہاں وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے وہ بیڈ سے اٹھا، یقیناً وہ ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا۔ خیریت کیپٹن صاحب، تمہیں آج میری یاد کیسے آ گئی؟ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، جس کا جواب دینے کے بجائے احد نے وہ کارڈ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے جہان؟ یہ کارڈ ہے، اس پر تمہاری لکھائی ہے اور یہ روحیہ کے برتھ ڈے گفٹ کے ساتھ ملا تھا۔ اوہ ہیپی برتھ ڈے۔ جہان فضول بات مت کرو، اس کے کمرے میں گفٹس رکھے ہوئے تھے، وہ گفٹس کس نے بھیجے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کارڈ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے احد کے ہاتھ میں موجود کارڈ کی جانب اشارہ کیا۔ یقیناً تم نے۔ تو بیوقوفوں جیسی بات کیوں کر رہے ہو؟ یقیناً گفٹس بھی میں نے بھیجے ہوں گے، اطمینان سے جواب دے کر اس نے باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، جو دروازہ بار بار نوک کر رہا تھا۔ اس کی اجازت دیتے ہی وہ ملازم اندر آیا اور ہاتھ میں موجود ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ اور کچھ چاہیے سر؟ احد کے لیے بھی لے کر آؤ۔
اس کی بات سنتے ہی ملازم جی کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب صوفے پر بیٹھ کر وہ اپنا ناشتہ کر رہا تھا۔ کیوں بھیجے تم نے اسے گفٹس؟ کیونکہ اس کی برتھ ڈے ہے۔ جہان دیکھو، تم پلیز اس سے دور رہو، میں اسے سمجھا چکا ہوں، وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا نہیں بتائے گی؟ یہی کہ اس نے تمہیں قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کسی کو نہیں بتائے گی، بس تم اسے چھوڑ دو، پلیز اسے کچھ مت کرنا۔ اس کی بات سن کر جہاں زیب نے کانٹا پلیٹ میں پٹکا اور اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں اسے کچھ کروں گا؟ تمہارے خیال میں کسی کو گفٹ بھیجنا مطلب کوئی نقصان پہنچانا ہوتا ہے؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو پھر اس سب کی وجہ؟ عشق ہو گیا ہے مجھے روحیہ سے، پاگل ہو گیا ہوں میں اس کے پیچھے، وہ میرا جنون بنتی جا رہی ہے۔ جہاں زیب نے یہ بات مذاق میں کہی ہوگی، ایسی توقع احد کو اس سے نہیں تھی۔ جہاں زیب تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ بہت اچھے سے۔ دروازہ دوبارہ نوک ہوا اور جہاں زیب کی اجازت دینے پر ملازم اندر داخل ہوا اور دوسری ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اپنا پہلے کی طرح کیا ہوا سوال دہرایا۔ اور کچھ چاہیے سر؟ نہیں تم جاؤ۔ جہاں زیب کے کہتے ہی وہ ملازم اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی ان کی باتوں کا سلسلہ وہیں سے ٹوٹ گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ جہاں زیب اس بات کو یہیں ختم کر دو اور بھلے تم اسے میری التجا سمجھو یا کچھ بھی، بس پلیز روحیہ سے دور رہنا۔ میں تمہاری بات کیوں مانوں گا؟ میں کیوں دور رہوں گا اس سے؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ روحیہ تمہاری نہیں ہو سکتی ہے، اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ روح میری ہی ہوگی، بہتری اسی میں ہے شرافت سے بنا کوئی تماشا لگائے اسے مجھے سونپ دینا، ورنہ مجھے اپنا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اپنی معصوم بہن تم جیسے درندے کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے مضبوط لہجے میں اپنی بات کہی اور لمبے لمبے ٹک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا سارا سامان بکھر چکا تھا۔ کانچ کی چیزیں زمین پہ ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور جو چیزیں کانچ کی نہیں تھیں وہ زمین پر گرنے سے بھی بچ چکی تھیں۔ پر پرفیوم ٹوٹنے کی وجہ سے اب سارے کمرے میں تیز خوشبو پھیل چکی تھی۔ میں درندہ ہوں تو درندہ ہی صحیح، لیکن روح میری ہی ہے۔ جہاں زیب کاظمی ہوں میں، جو اپنی پسند کی ہوئی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ یہاں تو معاملہ پھر ایک انسان کا ہے، انسان بھی وہ جو میرا عشق ہے، میرا جنون ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے گہرا سانس لیا۔ غصہ کم ضرور ہوا تھا لیکن ختم نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں حریم اپنی گود میں حنین کو لیے اس سے پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیٹی کو؟ والیٹ اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کیا ہوا ہے احد؟ کیا ہوا ہے حریم؟ کوئی تو بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ روحیہ کے کمرے میں گفٹس کہاں سے آئے؟ میں جانتی ہوں آپ نے وہ نہیں رکھے تھے۔ اس کے کہنے پر احد نے گہرا سانس لیا۔ روحیہ کو کچھ دنوں تک کالج مت بھیجنا۔ کیوں؟ ابھی تو اس کی طبیعت بہتر ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں جائے تو پھر سے وہی سب یادیں تازہ ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا کالج تبدیل کروا دوں۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ روحیہ کو گھر میں رکھ کر وہ جہاں زیب کی نظروں سے چھپانا چاہ رہا تھا، اور وہ گفٹس میں نہیں رکھے تھے۔ احد نے اس کی گود سے حنین کو لیتے ہوئے کہا، جس پر حریم نے اچھا کہہ کر ہولے سے اپنا سر ہلا دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنے سارے گفٹس کھول کر دیکھے جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی آ رہی تھی۔ ان سب گفٹس میں اسے سب سے اچھا جو گفٹ لگا تھا وہ تھا گولڈ کا لاکٹ جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ اس لاکٹ کو ہاتھ میں پکڑے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ کیسا لگا تمہیں؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ بہت اچھا، جوش سے کہتے ہوئے وہ مڑی، لیکن پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جیسے اس کا سانس رک چکا تھا۔ مام! اس نے چلانا چاہا لیکن اس کے چیخنے سے پہلے ہی وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اگلے ہی پل روحیہ کی مخصوص نس دبا چکا تھا۔ سوری روح، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے بھائی نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کا وجود اپنی باہوں میں بھرے وہ بیسٹ اپنی بیوٹی کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اجنبی کمرہ، اجنبی گھر، اجنبی جگہ۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے کچھ دیر غائب دماغی سے ہر طرف دیکھا۔ جو آخری منظر اسے یاد تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اس شخص کو دیکھا تھا جس نے اس کے سامنے ایک انسان کی جان لی تھی۔ جھٹکے سے وہ بیڈ سے اتری اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ شکر تھا کہ وہ لاک نہیں تھا۔ تیز قدموں سے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اسے کہاں جانا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس پتہ تھا تو اتنا کہ اسے اس جگہ سے نکلنا ہے۔ میم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آتی آواز پر اس نے ڈر کر پیچھے دیکھا جہاں ایک دبلا پتلا نوجوان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بنا جواب دیے وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب اس نوجوان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑے میرا ہاتھ!
دیکھیں آپ واپس کمرے میں جائیں، سر آنے والے ہوں گے۔ اس نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے جانا ہے یہاں سے، میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ گھمگیر بھاری آواز سنتے ہی اس نوجوان نے جلدی سے رویا کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے مالک کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی وہاں پر آیا تھا۔ سر یہ بھاگ رہی تھی۔ بنا اس کی بات سنے جہاں زیب نے اسے جانے کا اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جہاں زیب نے اپنے پیچھے کھڑے داد کو دیکھا، اسے سیل میں پہنچا دینا۔ جہاں زیب کے کہنے پر وہ جی اچھا کہہ کر خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ دل میں البتہ اس لڑکے کے لیے ہمدردی ضرور جاگی تھی۔ زین نے اس لڑکے سے ہاتھ ملایا تھا جسے اس لڑکی نے خود بڑھایا تھا، جبکہ اس کا یہ حال ہوا تھا۔ اس لڑکے نے تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا، وہ بھی زبردستی۔ اس کا کیا حال ہونا تھا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ زبردستی اسے دوبارہ اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ گھر تو اب تم نہیں جا سکتی ہو، میں یہ طریقہ نہیں آزماتا اگر تمہارا بھائی میرے کام کے بیچ میں نہیں آتا۔ ہاں تو آپ کو جو بھی کام ہے آپ بھائیوں سے کہیے گا، پلیز مجھے جانے دیجیے۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ آنسو اس کی آنکھ سے بہہ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رونا بند کرو روح، مجھے تمہارے آنسو نہیں پسند۔ جہاں زیب نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، لیکن اس کی اس حرکت پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے روحیہ کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ آپ نے اسے مارا تھا۔ اس کے بنا نام لیے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ کس کا ذکر کر رہی ہے۔ ہاں میں نے اسے مار دیا کیونکہ وہ اسی لائق تھا، وہ ایک برا انسان تھا۔ اب اس بات کو بھول جاؤ اور یہاں آرام سے رہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری غیر موجودگی دیکھ کر عہد سیدھا یہیں آئے گا، تب تک کے لیے تم اس کمرے میں ہی رہو گی۔ نہیں پلیز مجھے میرے گھر جانا ہے، اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ روحیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اب وہ لاک تھا۔ پلیز کھولو اسے، اس نے روتے ہوئے کافی دیر تک دروازہ بجایا، شاید کوئی سن لے، لیکن کسی نے اس کی نہیں سننی تھی کیونکہ یہی ان کے مالک کا حکم تھا۔ روتے روتے وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دل سے بس یہی دعا نکلی کہ جلدی سے اس کا بھائی یہاں آ جائے اور اسے یہاں سے لے جائے۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی گھر میں روحیہ کی غیر موجودگی کا پتہ چلے گا عہد یہیں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بلیک جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا اس کا ہی منتظر تھا۔ آ جاؤ عہد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جہاں زیب روحیہ کہاں ہے؟ میرے پاس ہے۔ اس کا اطمینان دیکھ کر عہد کا پارا مزید ہائی ہو چکا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ابھی تو کچھ نہیں کیا۔ جہاں زیب روحیہ کو بلاؤ، مجھے اسے لے کر جانا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اب وہ کہیں نہیں جائے گی عہد، وہ اب یہیں رہے گی۔ صوفے سے اٹھ کر اس نے کوٹ کا بٹن بند کیا۔ میں تمہارا انتظار اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تم آؤ گے اور اسے لے جاؤ گے، میں تمہارا انتظار اس لیے کر رہا تھا تاکہ جب نکاح ہو تو اس کا کوئی اپنا تو اس کے ساتھ ہو۔ جہان پلیز مت کرو ایسا، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، عہد نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو وہ میری ہو چکی ہے عہد، اور تم بھی جانتے ہو اگر جہاں زیب کا آزمی کو کچھ پسند آ جائے تو وہ اس کا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ روحیہ کبھی نہیں مانے گی، اسے منانا میرا کام ہے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا جہاں زیب، تو میں تمہیں ختم کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود لمحہ نہیں لگاؤں گا خود کو ختم کرنے میں، لیکن اسے کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا۔ عہد نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ جانتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جو نہیں ہے۔ جہاں زیب کی مرضی کے بنا روحیہ تو کیا وہ خود بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ کونے میں بیٹھی وہ سر گھٹنوں میں دیے رونے کا کام بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر جہاں زیب زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رونا بند کرو، اس کے آواز پر روحیہ نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ جانے دوں گا، پہلے مجھ سے نکاح کر لو۔ مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح، روحیہ کے کہنے پر جہاں زیب نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کے مزید قریب ہوا، جبکہ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ پوری دیوار سے چپک چکی تھی۔ تم جانتی ہو جس لڑکے کو میں نے تمہارے سامنے مارا تھا میں نے اس کا کیا حال کیا تھا؟ مجھے نہیں جاننا، لیکن مجھے دکھانا ہے۔ اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس نے ایک ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کی، اور اس میں وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو اس نے زین کے ساتھ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں جیسے ہی اس نے زین کا ہاتھ کاٹا، اس کو منظر دیکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو اسے۔ اگر نہیں چاہتی ہو میں یہ سب تمہارے بھائی کے ساتھ کروں تو شرافت سے نکاح کر لینا، بنا کوئی تماشا لگائے، سخت لہجے میں کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی وارڈروب سے وہ سفید دوپٹہ نکالا جو روحیہ کا ہی تھا۔ وہ دوپٹہ اس نے روحیہ کو اڑا دیا۔ ویسے بھی اس وقت وہ بنا دوپٹے کے ہی بیٹھی ہوئی تھی، جس کا اسے احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔
लम्हे भी थे, कुछ पल गुजरे और रुहिया हुसैन जहांज़ेब काज़मी के नाम हो गए। तैमूर साहब इस वक्त शहर से बाहर थे और जहांज़ेब का इरादा ये सब बातें उन्हें जब भी बताने का था जब वो उसके सामने होते। जहान, निकाह हो चुका है, अब अपनी बात पूरी करो और रुहिया को मेरे साथ भेज दो। कमरे में मौजूद निकाह के लिए आए वो चंद अफराद जैसे ही बाहर के अहद उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ चंद घंटों के लिए जाएगी और उसके बाद मैं उसे अपने पास ले आऊँगा, वो भी हमेशा हमेशा। उसके संजीदगी से कहने पर आहत ने अपना सर इस बात में हिला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए? छानजेब तैमूर काज़मी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तो ये कैसे मुमकिन था कि अब हट जाता? बस उसके लिए डर था और अभी भी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रुया की हिफाजत खुद से भरकर करोगे। जब जानते थे तो विलन क्यों बन रहे थे? जहान, हकीकत तो यह है कि तुम एक बीस्ट हो। तुम्हारी और उसकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। उसे मरते इंसान को देखकर खौफ आता है और तुम रोज़ पता नहीं कितने इंसानों को मार देते हो। मैं उसे अपनी इस दुनिया से अलग रखूँगा, इसी तरह की लाइफ दूंगा जो एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। उसने मुतमईन होकर अपना सर हिलाया। मैं मामा पापा से कहूँगा कि रुया किडनैप हो गई थी और फिर तुमने उसे बचाया, और तुम उसे पसंद करते थे तो मैंने तुम्हारा निकाह उसके साथ करवा दिया। वो अगवा क्यों हुई होगी ये नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा है ना। मैं उनसे कहूँगा कि इस दिन कॉलेज में जैन को जिस शख्स ने मारा था उसने उसे अगवा किया, ताकि वो किसी को ये बात ना बता दे कि कत्ल किसने किया है। और अब वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उसकी हिफाजत के लिए उसका निकाह तुमसे कर दिया। वाह, तुमने तो पूरी स्टोरी सोच ली है। लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं है, और ये सब चलता है। नहीं, तुम उन्हें वही बात बताओगे जो सच है। हाँ, उन्हें सब बता दो। अगर उन्हें पता चला कि सरेआम लोगों का जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन रूहिया को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। उसके कहने के अंदाज पर जहांज़ेब को बेसाख्ता हंसी आ गई। अहद, मैं सरेआम लोगों को मारता हूँ, क्या वो मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं, तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो, बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन उसमें मेरे माँ बाप और बीवी नहीं आते। तुम ज़्यादा वक्त तक ये बात छुपा नहीं पाओगे। छुपा भी सकता हूँ, या शायद नहीं, ज़्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन कम से कम जब तक तो छुपा सकता हूँ जब तक रूहिया इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं हो जाती। आहद के पास से होकर वो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ गई थी, लेकिन अब फिर से बेड से उठकर पहली वाली जगह पर जाकर सर घुटनों पर रखे बैठी थी। उठो रूह, उसका बाजू पकड़कर जहांज़ेब ने नरमी से कहा। मुझे नहीं उठना। वो मज़ीद कोने में खिसक गई। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, उसके साथ नहीं जाना? जहांज़ेब के कहने की देर थी कि वो तेज़ी से उठकर बाहर की जानिब भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही जहांज़ेब उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। जा रही हो, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। छानजेब के कहने पर उसने जल्दी जल्दी अपना सर इस बात में हिलाया, और इस वक्त उसे बस यहाँ से निकलना था। बाद में क्या होगा ये उसने नहीं सोचा था और ना ही उसे सोचना था। छानजेब के छोड़ते ही वो कमरे से बाहर भाग गई, जहाँ सामने ही हाथ खड़ा था। उसे देखते ही रुहिया को फिर से रोना आया। भाग कर वो उसके सीने से लग गई। रुहिया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसके बालों पर हाथ रखकर आहत ने उसके माथे पे बोसा दिया। जब से वो यहाँ आया था रुहिया से उसकी अब मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नज़रें झुकाई बैठी थी। उसने नज़रें उठाकर ये भी नहीं देखा कि वहाँ उसका भाई भी मौजूद है। रुहिया, रोना बंद करो। आहद ने उसके आंसू साफ किए, जबकि जहाज़े पीछे खड़ा बेजारी से उन बहन भाई का प्यार भरा मुजाहरा देख रहा था। आहद, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना प्यार काफ़ी है। यहाँ खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। उससे सख्त लहजे में कहकर वो रुहिया की जानिब मतवज्जा हुआ। और तुम रोना बंद करो, वरना जाने नहीं दूंगा। उसके कहने पर रुहिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और राहत का हाथ खींचकर उसे चलने का इशारा किया। उसे ये डर था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो शायद वो सच में उसे नहीं जाने देता। सर, आपके लिए ये पार्सल आया है। उस वक्त वो लाउंज में आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम ने उससे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नज़र उस मुलाजिम को देखा और फिर उस बड़े से पार्सल को। कौन लेकर आया है? उसने कहा था ये जहांज़ेब काज़मी ने भिजवाया है। मुलाजिम के कहते ही अगले ही पल वो सीधा हुआ और उस पार्सल को खोलने का हुक्म दिया। मुलाजिम के खोलते ही अब्दुल्ला ने उस बॉक्स को देखा जहां बिना हाथ के जैन की लाश मौजूद थी। उसने अपने गुस्से को हाथों की मुठ्ठियां बनाकर जब्त करना चाहा, लेकिन उसे भी पता था अब उसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। उसके सबसे ख़ास आदमी की लाश उसके सामने थी, जिसे जहांज़ेब काज़मी ने भिजवाया था।
जहांज़ेब काज़मी, आज तक तुम्हें नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गुस्से से उसने एक नज़र उस बॉक्स में पड़ी जैन की लाश को देखा और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। रूहिया को अपने सामने सही सलामत देखकर उन सब घर वालों ने सुख का सांस भरा था। अहद ने उसे कमरे में भेजकर अपनी बनाई हुई कहानी घर वालों को बता दी, जिसे सुनकर सभी उससे खफा थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा अहद, ये क्या करके आए हो? उसकी बात सुनते ही सबसे पहले हुसैन साहब ने गुस्से से कहा, पापा उससे बेहतर ऑप्शन और क्या होगा। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, हम तो उस लड़के को जानते भी नहीं। कहाँ तुमने हमारी बच्ची का उसके साथ निकाह कर दिया। उन दोनों का गुस्से भरा अंदाज देखकर उसने हरीम की तरफ देखा, जो खुद आंखों में खफ के लिए उसे देख रही थी। जैसे उसका ये फैसला हरीम को पसंद नहीं आया था। हरीम तुम समझाओ ना इन्हें। क्या समझाऊं, आपने गलत किया है अहद। हरीम के मुंह से भी अपने लिए वही बात सुनकर उसने दिल में जहांज़ेब को गालियों से नवाजा। अगर आम इंसानों की तरह थोड़ी तमीज़ से ये काम करता तो इस वक्त उसे इस कटहरे में नहीं खड़े होना पड़ता। मामा, मैं भाई हूँ रूहिया का, उसके लिए बुरा फ़ैसला नहीं करूँगा। भले ये फ़ैसला थोड़ा जल्दबाजी में किया है, लेकिन बेहतरीन है। जहांज़ेब बहुत अच्छा है, मैं उसे यहाँ बुला लूँगा, आप लोग मिल लीजिएगा और फिर हम रूहिया को उसके साथ रुखसत कर देंगे। उसने बात से घर वालों पर जैसे बम गिराया था। ये क्या कह रहे हो अहद? पापा, मैंने उसकी शादी जहांज़ेब से इसीलिए करवाई है ना, ताकि वो उसके पास महफूज रहे। तो जाहिर है उसकी रुखसती भी हम अभी करेंगे। और लोग क्या कहेंगे? ज़हरा बेगम ने अपनी कई फ़िक्रों में से एक ज़ाहिर की। वही जो सच है, यही कि आपने रूहिया की शादी कर दी। उसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग बातें बनाते हैं तो बनाएं, यही उनका काम है। आप उनकी फ़िक्र करना छोड़ दें। मैं रूहिया के पास जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपनी जगह से उठकर वो रूहिया के कमरे में जाने लगा, जब उसे हुसैन साहब की आवाज़ सुनाई दी। बहन की हिफाजत के लिए दोस्त से निकाह करवा दिया, लेकिन खुद आर्मी ऑफिसर होकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है। हुसैन साहब के कहने पर उसने मुड़कर उन्हें देखा, लेकिन अभी कुछ कहना फजूल था, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अलबत्ता दिल में यह ख्याल ज़रूर आया था कि अगर जहांज़ेब उसके सामने होता तो उसे तान तोड़ने में वो देर नहीं लगाता। लेकिन उनकी बात उसे गलत भी नहीं लगी थी। सच्चाई तो उसमें थी, वो सबसे अपने घर वालों की हिफाजत कर सकता था, लेकिन बीस्ट से नहीं। सोफे पर बैठी वो अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सोच रही थी। एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। वो रूहिया हुसैन से रूहिया जहांज़ेब बन चुकी थी, लेकिन शख्स के निकाह में आ चुकी थी जिसने उसके सामने एक जानी इंसान ली थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर उसने एक नज़र अंदर आते अहद को देखा और नज़रों का ज़ाविया मोड़ लिया। रूहिया, मेरी बात सुनो, अहद ने सोफे पर उसके करीब बैठकर कहा, जिस पर उसने नज़रें उठाकर अहद की तरफ देखा। घर में किसी को मत बताना कि जहांज़ेब ने जैन को मारा था। लेकिन क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर घर का कोई अफराद तुमसे कुछ पूछे तो तुम उन्हें वही बताना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अपनी बनाई हुई स्टोरी उसने उसे भी अच्छे से समझा दी। लेकिन यह गलत है भैयू, उसने हमना के भाई को मारा था। रूहिया, उसने उसे सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। उसने कुछ गलत नहीं किया है। जो काम यहाँ का कानून नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कर सकती, वो काम जहांज़ेब करता है। वो जो भी करते हैं मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे उनके साथ नहीं जाना है। आंसू फिर उसकी आंख से बहने लगे, जिसे देखकर आहत ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। हर लड़की को जाना पड़ता है रूहिया। हाँ, तुम्हारे जाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कोई अनोखा काम नहीं है। भरोसा है भैयू पर? रोते रोते उसने अपना सर इस बात में हिला दिया। तो फिर उसे कायम रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी करूँगा। उसके माथे पर अपने लब रख कर वो उसके कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद रुहिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन जहांज़ेब पर नहीं। उसके तो नाम से भी उसे खौफ आ रहा था। घर में जहांज़ेब की इतनी इज्जत देखकर उसे अपना वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। उसे नहीं याद था कभी उसे इस घर में इतनी इज्जत मिली हो। पहले इतनी मुश्किल से घर वालों की खफगी को दूर किया था, लेकिन जहांज़ेब को देखकर उन सब की जो थोड़ी बहुत नाराज़गी दूर हुई थी, वो भी वापस बढ़ गई थी, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि वो सियासतदान तैमूर काज़मी का बेटा है। बहुत स्वीट हैं तुम्हारे घर वाले, उसने आहत के कान में सरगोशी की। हाँ, ये सारी स्वीटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी थी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर अब उसे घर जाने की जल्दी थी। बैठ जाओ बेटा, हरीम बस खाना लगा रही है, खाना खा कर जाना। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक काम से जाना है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़रूर खाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। उसके कहने पर ज़ोहरा बेगम ने हरीम को इशारा किया, जो इनका इशारा समझते ही रुहिया के कमरे की तरफ उसे लेने चली गई। लेकिन 2 मिनट बाद ही वो परेशानी से उंगलियां मरोड़ती हुई वापस वहाँ आई। वो, मामा, रुहिया दरवाज़ा नहीं खोल रही है। उसके कहने पर सबने उसकी तरफ देखा।
कमरे की चाबी कहाँ है? सवाल जहांज़ेब की तरफ से आया था, जिसे सुनकर वो तेज़ी से कमरे की चाबी लेने के लिए भाग गई और चाबियां लाकर अहद को दे दी। लेकिन अहद के दरवाज़ा खोलते ही खाली कमरा देखकर सब परेशान हो चुके थे। रूहिया कहाँ गई? हरीम ने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, वॉशरूम खाली था। उनके सबके परेशान चेहरे देखकर वो अपने दोनों हाथ बांध कर इत्मीनान से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हुसैन, रूहिया कहाँ है? ज़ोहरा बेगम ने परेशानी से अपने शोहर को पुकारा। मैं बाहर देख कर आती हूँ, क्या पता वहाँ हो, जल्दी जल्दी में कहकर हरीम वहाँ से जाने लगी। लेकिन सब जानते थे कि वो बाहर नहीं होगी, क्योंकि जब से वो घर आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर मौजूद है। जहांज़ेब की संजीदा आवाज़ पर उसके बाहर जाते कदम रुके। कहाँ है वो? यहाँ हमें तो नहीं दिख रही, आहद ने उसके करीब आकर कहा, जिस पर उसने घूर कर उसे देखा। आंखों का इस्तेमाल करते तो दिख जाती। बेड के करीब जाकर उसने बेड के नीचे से उसका पाँव खींचकर उसे निकाला और उसके बाहर निकालते ही वो जल्दी से खड़ी हुई, जबकि सब हैरत से उसे देख रहे थे। रूहिया, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? सबसे पहले ज़ोहरा बेगम के सदमे से भरी आवाज़ निकली। मुझे इनके साथ नहीं जाना है, कान खुजाते हुए उसने मनमनाते हुए कहा, जिसे और कोई न सही लेकिन करीब खड़ा जहांज़ेब ज़रूर सुन चुका था। उसे पता था कि वो उसे लेने आया है, इसलिए उसके आते ही वो बेड के नीचे छुप चुके थे। लेकिन वहाँ छुपने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वीडियो भूल गई हो तो दोबारा दिखाऊं? अपने चेहरे पर हाथ फेरकर उसने हल्की सी सरगोशी की, जिसे सुनकर रोहिया ने डर कर उसकी तरफ देखा। उसकी दिखाई हुई वो वीडियो फिर से उसके जहन में चलने लगी। ठीक हो मेरा बच्चा? क्या हुआ है? वहाँ क्यों छुपी थी? हुसैन साहब ने उसे अपने करीब बुलाकर प्यार से कहा, जिस पर एक नज़र जहांज़ेब पर डालकर वो उनके सीने से लग गई। लेकिन कुछ कहा नहीं था। वो कह भी क्या सकती थी? शायद उसे इसी फैसले पर राज़ी रहना था। यकीनन यही रब की रज़ा थी जिस पर उसे राज़ी रहना था। उनके घर पहुंचते ही मुलाजिम भागता हुआ जहांज़ेब के करीब आया, जैसे वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। सर, वो तैमूर सर आ गए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजिम को जाने का इशारा करके उसने अपने पीछे नज़रें झुकाकर खड़ी रूहिया को देखा। जिस कमरे में मैं तुम्हें रखा हुआ था वहाँ जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और रोने मत बैठ जाना। उसका गाल थपथपाकर वो वहाँ से स्टडी रूम में चला गया। इस खामोश माहौल में वो आराम से उसके दूर जाते जूतों की टिक टिक सुन सकती थी। लेकिन उस कमरे में जाने के बजाय वो मुलाजिम से स्टडी का रास्ता पूछकर उस तरफ चली गई, क्योंकि जहांज़ेब भी वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुंचते ही उसके अंदर से किसी के गुस्से से चिंगारती आवाज़ सुनाई दी। यह क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? दाद मुझे बता चुका है, तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा था। जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने। निकाह ऐसे होता है जैसे तुमने किया है। मेरे ख्याल से निकाह तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता क्या? उसके पूछने पर तैमूर साहब ने बमुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त किया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जहांज़ेब, अगर ये बात मीडिया में फैली तो क्या वबाल तूफ़ान मच जाएगा। मेरी बला से मच जाए, आई डोंट केयर। उसने लापरवाही से शाने उचकाकर कहा। तुम्हारी यही लापरवाही मुझे बुरी लगती है। निकाह की मुबारकबाद देने के बजाय आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। यही ख्याल कर लीजिए कि आपकी बहू बाहर खड़ी है। उसके कहने पर तैमूर साहब के साथ साथ बाहर खड़ी रूहिया भी चौंकी। रूह, अंदर आ जाओ, छुपने का क्या फ़ायदा, तुम्हारा साया दिख रहा है। गहरा सांस लेकर वो छोटे छोटे कदम लिए अंदर कमरे में चली गई, और उसे देखते ही तैमूर साहब ने गुस्से से जहांज़ेब को देखा। जहांज़ेब, ये तो तुमसे बहुत छोटी लग रही है। इतनी भी छोटी नहीं है, सिर्फ 13 साल का फ़र्क है। तो 13 साल का फ़र्क कम होता है? बिल्कुल, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ और उसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा, जहां अनजान नंबर से कॉल आ रही थी, उसके लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि उसे पता था ये कॉल अब्दुल्ला की ही तरफ से है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कॉल अटेंड करके वो बाहर चला गया, जबकि अब वो नर्वस सी कभी उंगलियां मरोड़ती तो कभी सामने खड़े उस शख्स को देखती, जिसने सफ़ेद कमीज शलवार पर सफ़ेद ही कोट पहना हुआ था। बैठो यहाँ। उन्होंने इशारे से उसे अपने सामने सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और उससे बातें करने लगे, ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, जो वो थोड़ी देर में हो चुकी थी। यकीनन मेरा भेजा तोहफा तुम्हें मिल गया होगा। चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसने फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद अब्दुल्ला से कहा, और जो वो पहले ही आग बगुला हुआ पड़ा था उसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद तैश में आ गया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किससे टक्कर ली है। अब तक मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देख लेता हूँ कितना दम है तुम में, मेरे साथ तुम क्या कर सकते हो, उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इतने इत्मीनान से खड़े तुम मुझसे बात कर रहे हो, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। चुटकियों में मैं तुम्हारे बाप की बनाई हुई ये इज्जत खाक में मिला सकता हूँ। ओ नहीं, वो तो तुम्हारा बाप है ही नहीं। अब्दुल्ला के अल्फाज सुनते ही उसकी रगें तन चुकी थी। तुम्हारा बाप तो पता नहीं कौन है, दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है।
زندہ بھی ہے یا نہیں، پہلے اسے ڈھونڈ کر مارو پھر آ کر مجھ سے لڑنا۔ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسی طرح مضبوطی سے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے غصے میں اپنے موبائل کو دیوار پر مارا تھا، جبکہ پاس سے گزرتے ملازم نے ایک نظر اس کی اس حرکت پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ منظر انہیں ہر ہفتے یا مہینے میں دیکھنے کو ملتا تھا، کیونکہ جہاں زیب کاظمی کا سب سے زیادہ غصہ اپنے موبائل فون پر ہی نکلتا تھا۔ فون اس کا ٹوٹ چکا تھا اور شام کو کا گیا وہ رات کے 12 بجے تک بھی نہیں لوٹا تھا، اور یہی وجہ تیمور صاحب کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جہاں زیب کاظمی کو کچھ کر سکے۔ اس کے دشمن ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ انہیں اتنی فکر ہوتی بھی نہیں اگر ملازم انہیں یہ نہیں بتاتا کہ وہ غصے سے گھر سے نکلا ہے۔ کتنی دیر سے وہ مسلسل ٹہلتے جا رہے تھے، لیکن وہ تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ بڑھتا انتظار جب ختم ہوا، جب جہاں زیب کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، گہرا سانس لے کر وہ خود بھی باہر چلے گئے، جہاں اب وہ لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ اس کے قریب جا کر وہ خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کو چھو کر گزر رہی تھیں۔ ان کے پوچھنے پر اس نے اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے جواب دیا، قبرستان گیا تھا ماں سے ملنے۔ اس کے کہنے پر وہ سمجھ چکے تھے کہ آج پھر کسی نے اسے گزرا وقت یاد کروایا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے ماضی کی بات کرتا تھا وہ تبھی اپنی ماں کے پاس جاتا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے جہان؟ وہ جانتے تھے کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا، پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں، روح کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے جیسے ان دونوں کا موڈ فریش ہو گیا۔ اچھا، اسی پیاری بچی کی وجہ سے آپ غصہ ہوئے تھے؟ وہ تو وقتی تھا، اس کی بات انہوں نے ہوا میں اڑائی۔ چلو اندر کھانا کھاؤ۔ روح نے کھا لیا؟ ہاں کھا لیا، اب تم بھی کھا لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بس آرام کروں گا، آپ بھی جا کر سو جائیں، گڈ نائٹ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ تیمور صاحب اب بس اس سوچ میں گم تھے کہ یہ گزرا ہوا باپ پھر کس نے ان کے بیٹے کے سامنے دہرایا۔ وہ جو مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہاں زیب نے ایک نظر ٹی وی کی طرف دیکھا، جہاں کوئی کامیڈی ڈرامہ چل رہا تھا، اور جا کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی روحیہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں زیب نے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ مجھے سونا ہے۔ بہت مزے آ رہے ہیں، شوہر گھر سے باہر تھا، اس کی فکر کرنے کے بجائے تم یہاں ڈرامے دیکھ رہی ہو۔ وہ پلیز چھوڑیں۔ روحیہ نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کی گھوٹتی آنکھیں دیکھ کر خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کی اس ادا پر جہاں زیب کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے جہاں زیب نے اس کی گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور رہیں۔ اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر روحیہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، جبکہ اسی کی اس حرکت پر جہاں زیب نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اسے دیکھا، جہاں آنکھوں میں نا سمجھی کا تاثر لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں وہ کر رہا ہوں جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تم میری سوچ سے زیادہ معصوم ہو، اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ایسی ہی رہو۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس نے روحیہ کی پیشانی کو اپنی پیشانی سے جوڑ دیا۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ جن جذبات کو میں نے دبایا ہوا ہے وہ باہر نہ نکلے۔ تمہاری نازک جان میری شدتیں سہ نہیں پائے گی، اور اس طوفان کو مت جگانا جسے تم جھیل نہیں سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ ویسے تو اس کی کہی بات کا ایک لفظ بھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے اس نے جلدی جلدی اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ویری گڈ، اب جا کر سو جاؤ۔ اس کے آزادی دیتے ہی وہ بیڈ پر جا کر کمبل میں چھپ کر لیٹ گئی۔ اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہی جہاں زیب کے لب مسکرا اٹھے۔ ٹی وی آف کر کے وہ چینج کرنے جا چکا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا ارادہ اب سونے کا تھا۔ کمبل ہٹا کر اسے اپنی معصوم بیوی کو دیکھا، جو سوئی تو نہیں تھی، لیکن اس سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کا دکھاوا ضرور کر رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر جہاں زیب نے روحیہ کو کمر سے تھاما اور اس کا نازک وجود خود پر لٹا لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس نے سر پٹا کر آنکھیں کھولیں۔ یہ کیا؟ اس نے اس کے اوپر سے اترنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر کے جہاں زیب اس کی اس حرکت کو روک چکا تھا۔ سو جاؤ۔ دیکھیں، پلیز چھوڑیں مجھے، آپ ایسے سو نہیں پائیں گے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکی کہ اس طرح کی پوزیشن میں وہ کمفرٹیبل ہو کر سو نہیں پائے گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اس طرح میں کتنا پرسکون ہو کر سوؤں گا۔ اب تم بھی سو جاؤ روح۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آف کر دیا۔ کمرے میں موجود اس آخری روشنی کے بند ہوتے ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس نے اس کے سینے پر رکھا سر دوبارہ اٹھایا۔ پلیز لائٹ کھول دیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔
डरने की क्या ज़रूरत है, आंखें बंद करके सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। उसका सर दोबारा आंख अपने सीने पर रखकर उसने रुहिया के बालों पर अपने लब रखे और खुद भी सुकून से आंखें मूंद लीं। नींद से भरी आंखें खोलकर उसने अपने सोने की जगह को देखा, जहाँ अभी भी वो उसे अपनी बाहों में भरे पुरसुकून होकर सो रहा था। उसे सोता देखकर वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, लेकिन इससे पहले वो उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। कहाँ जा रही हो? नींद से भरी आंखें खोले वो उसे देख रहा था। वो मुझे वॉशरूम जाना था, उसने डरते हुए कहा। मुझसे डरना छोड़ दो, नफरत होती है मुझे उस लम्हे से जब तुम मुझसे डरती हो। उसने रुया के चेहरे पर उठते लुटों को कान के पीछे, क्यों डरती हो मुझसे? मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपके साथ नहीं रह। उसके बालों में हाथ फंसाकर जहांजीब ने उसका चेहरा खुद के बेहद करीब कर लिया, जिसके बाद उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि रुहिया को अब कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही है, चाहे ज़बरदस्ती रहो या राज़ी होकर रहो। उसके गुस्से से कहने पर उसने डर कर सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली और जहांजीब की नज़र उसके नरम लबों पर ठहर गई। उसने अपना अंगूठा उसके नरम लबों पर फेरा। रूह, आंखें खोलो। रूहिया, उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, जबकि उसकी इस हरकत पर जहांजीब मुस्कुरा उठा। रूहिया, तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तो तुम रूह हो, जहांजीब की रूह। नरमी से उसके लबों को छूकर वो पीछे हटा और उसे अपनी बाहों में उठाए वॉशरूम में ले गया। मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। जहांजीब कासमी अपने से जुड़े लोगों की हर चीज़ का ख्याल रखता है। उसे अपनी गोद से उतारकर उसने अपने वार्डरोब के साथ बनी हुई दूसरी वार्डरोब खोली, जिसमें सारे लेडीज़ ड्रेसेस थे। लाइट ब्लू कलर की फ़्रॉक निकालकर उसने रूहिया को थमाई। ये सारे मेरे लिए हैं, उसने हैरत से उन सारे कपड़ों को देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी। अभी चेंज करो, फिर नाश्ते के बाद सारी चीज़ें देख लेना। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी पहन लेना, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वार्डरोब बंद करके वो वॉशरूम से बाहर चला गया। आपने कल बताया नहीं था? वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने जहांजीब के करीब आकर कहा। क्या नहीं बताया था? यही कि हर शौहर बीवी के साथ क्या करता है। मुझे उम्मीद थी तुम सुबह उठकर ये सवाल ज़रूर पूछोगी, इसलिए तुम्हारे वार्डरोब में मैंने पहले ही वो चीज़ रख दी जो तुम्हें ये बात समझा दे। मैं देख कर आती हूँ। एक्साइटेड होकर वो दोबारा वॉशरूम में जाने लगी, जब हाँ ज़ेब ने उसका हाथ थाम लिया। अभी नाश्ता करने चलो, उसे बाद में देखना। उसे लेकर वो कमरे से निकल गया। नाश्ते की पूरी टेबल भरी हुई थी, जहाँ अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, सवाए उस चीज़ के जिसे वो नाश्ते में खाती थी। क्या कोई आने वाला है? नहीं तो फिर इतना सब किस लिए? उसने खाने की अलग अलग अशिया से सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में पहला नाश्ता है, लेकिन मैं ये नहीं जा खाती हूँ। तो मेरी जान को क्या खाना है? कॉर्नफ्लेक्स। इसको मासूमियत से कहने पर जहांजेब को उस पर टूट कर प्यारा, लेकिन फ़िलहाल अपना प्यार दिखा के वो उस नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो जहांज़ेब के कमरे में मौजूद वॉशरूम में गई, क्योंकि वार्डरोब वहीं पर मौजूद थी। जहांज़ेब ने वार्डरोब में क्या रखा था ये जानने का तजस्सुस उसे बैठने ही नहीं दे रहा था। वार्डरोब खोलते ही उसकी निगाह वहाँ रखे गिफ्ट बैग पर गई, जिसे उठाकर वो कमरे में आ गई। उसने बैग में हाथ डालकर उस चीज़ को निकाला। वो इंग्लिश की 2 किताबें थी। उसने हैरत से एक किताब को उठाकर खोला, लेकिन जैसे जैसे वो उसे पढ़ती जा रही थी, आंखें हैरत से बड़ी होती जा रही थी। छी! ऐसी किताबें कौन लिखता है? उसने जल्दी से उस किताब को बंद किया और दूसरी खोली, जो पहली वाली से ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में लिखी हुई थी। सुर्ख होते गालों के साथ उसने वो किताब बंद कर दी, जबकि दिल अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। तो क्या ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता? क्या उसके साथ भी यही सब होगा? धड़कते दिल के साथ उठकर वो कमरे से बाहर भाग गई। बाहर लॉन में वो आकर वो चेयर पर बैठ गई। करने के लिए कुछ था नहीं और बोरियत हद से ज़्यादा हो रही थी। सुनो, तुम्हारे सर कब आएंगे? उसने वहाँ खड़े मुलाजिम को अपने पास बुलाकर पूछा। वो तो घर पर ही हैं। कहाँ पर है? अंदर ही है मैम, मुलाजिम के बताने उसने उसे जाने का इशारा किया और उठकर खुद अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही नज़र पान के दूसरी तरफ बने उस बड़े से दरवाजे पर गई। एक नज़र बाहर दरवाजे पर खड़े गार्ड पर डालकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। दरवाज़ा बंद करके वो नीचे की तरफ जाने लगी, जब किसी के चीखने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके चलते कदम खौफ से रुक गए। पहले सोचा वापस चली जाए, लेकिन अगर कोई मुसीबत में हुआ तो उसे बचाना तो चाहिए ना, यही सोचकर वो नीचे चली आई, जहाँ आमने सामने अलग अलग कमरे बने हुए थे और सारों के दरवाजे बंद थे, जबकि चीखों की आवाज़ किस कमरे से आ रही थी ये उसे साफ पता चल रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ वो दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो दरवाज़ा खुल चुका था
اور اس کا دل جو پہلے ہی تیز تیز دھڑک رہا تھا اب مزید تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ سامنے ہی جہاں زیب کھڑا غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ وہ تو اسے اور اس کے پیچھے موجود اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں جہاں زیب کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ خون کے قطرے اس کی گردن پر بھی موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ خود اس کے اپنے ہاتھوں پر بھی خون لگا ہوا تھا جنہیں یقیناً وہ ٹاول سے صاف کر رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود کرسی پر بندے اس آدمی کی حالت دیکھ کر اس کا خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن قدم خوف سے زمین پر چپک چکے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اپنی بند آنکھوں کو کھولے بنا وہ اس وجود کے ساتھ چپک گئی۔ ماما؟ نہیں، ماما کا داماد۔ اس کی آواز سنتے اس نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے نظر جہاں زیب پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے اب تبدیل ہو چکے تھے، ہاتھ بھی صاف تھے، لیکن اسے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تک جہاں زیب کے ہاتھوں پر وہ خون لگا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی جب اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے جہاں زیب نے اسے بیڈ پر دوبارہ دھکا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ قید کر کے اس کے اوپر جھک گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی اور اس کی گرفت میں موجود وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مجھ سے مت ڈرا کرو۔ آپ نے اس آدمی کو مارا تھا، میں نے خود دیکھا تھا، وہ مرا ہوا تھا اور آپ کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے ہمنا کے بھائی کی طرح اسے بھی مار دیا۔ ہاں، مار دیا میں نے اسے، کیونکہ میں ایک درندہ ہوں اور یہی میرا کام ہے۔ مجھے جانے دیں، میرے سامنے یہ بات مت بولا کرو۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ اس کے آنسوں میں روانی آ چکی تھی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے ساری زندگی، تمہیں اس بیسٹ کی قید میں ہی رہنا ہے۔ تم مجھ سے دور جا سکو گی یہ بھول ہے تمہاری۔ ماتھے پر بر ڈالے اس نے روحیہ کو گھورتے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے۔ اس کے دوبارہ وہی الفاظ دہرانے پر وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ تھوڑی دیر میں اپنی رکتی سانسوں کے باعث وہ نازک جان بے حال ہو چکی تھی، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ جہاں زیب کی قید میں تھے۔ آخر اس پر ترس کھا کر اس نے اس کی سانسوں کو آزاد کر دیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی گردن پر جھک کر وہاں اپنا شدت سے بھرپور لمس چھوڑنے لگا۔ آج اس کا روحیہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی ہر طرح کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی طلب تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگر اس نے روحیہ کو اپنی قید سے آزاد کیا تھا تو صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی نازک بیوی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ گزرا ہر منظر یاد کرتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ وہ تو اب تک اس کتاب میں لکھی ہوئی ان باتوں کو جھوٹ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ ساری باتیں حقیقت میں ہوتی ہیں، اور یہ بات جہاں زیب اسے اچھے سے سمجھا چکا تھا۔ شاور لے کر وہ نیچے چلی گئی جہاں زیب گھر میں نہیں تھا، جس پر اس نے شکر کا سانس لیا۔ اس وقت وہ اسے اپنے سامنے نہیں بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے ملازم سے روحیہ کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں گئی تھی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے یہی لگا کہ وہ کمرے میں ہوگی، لیکن خالی کمرہ دیکھ کر اسے اچھی خاصی پریشانی ہو چکی تھی۔ لیکن یہ پریشانی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر چلنے لگا جب اس نے روحیہ کو بیڈ کے نیچے سے نکالا تھا۔ یہی بات سوچتے ہوئے وہ واپس اسٹڈی میں آیا اور اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ یقیناً اسی سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے ٹیبل کے نیچے سے نکالا۔ یہاں بیٹھ کر کیا ہو رہا تھا؟ روحیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح نظریں جھکائے کھڑی رہی، جس پر گہرا سانس لے کر اس نے اس ٹیبل پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلیز روح، تم مجھ سے ڈرا مت کرو۔ ہاں، میں لوگوں کو مارتا ہوں کیونکہ میں ایک بیسٹ ہوں۔ آپ کیوں مارتے ہیں انہیں؟ کیونکہ وہ اسی لائق ہے۔ میں صرف برے انسان کو مارتا ہوں جنہیں قانون سزا نہیں دیتا، انہیں میں سزا دیتا ہوں۔ جس مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے میں اسے انصاف دلاتا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا یہ غلط ہے؟ اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر کچھ سوچ کر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ غلط نہیں کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے ہمنا کے بھائی کو کیوں مارا؟ کیونکہ وہ بھی ایک برا انسان تھا۔ اب مجھے بتاؤ، تم وہاں پر کیوں آئی تھی؟ میں بس دیکھ رہی تھی کہ یہاں کون سی جگہ ہے، پھر میں نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی، مجھے لگا کوئی مصیبت میں ہے، اس لیے میں نیچے چلی گئی تھی۔ اگر کوئی مصیبت میں ہوتا بھی تو تم کیا کرتی؟ میں باہر کھڑے گارڈز کو آواز دیتی۔ تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم خود نیچے آنے کے بجائے گارڈز کو ہی بتا دیتی؟ جہاں زیب کے کہنے پر اس نے جیسے اپنی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ہاں، یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ خیر، آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی، وہ میری الگ دنیا ہے جسے میں تم سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔
اور میں یہی چاہوں گا تم اس سے دور رہو اور میری بات کو سمجھو۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر جہانزیب مسکرا اٹھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بیوی ہو تم میری، اور جو میں نے کیا تھا وہ تو میں اب بھی دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جہانزیب کے کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کا نازک وجود اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ جہان، مجھے بھوک لگ رہی ہے، نیچے اتارے۔ روحیہ کے کہنے پر اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ اس نے پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ اس نے روحیہ کو نیچے اتارا اور نرمی سے اس کے لبوں پہ چھو کیا۔ میری جان، میں جانتا ہوں میرے آنے سے پہلے تم اپنا پیٹ اچھے سے بھر چکی ہو، اس لیے یہ بہانہ مت بناؤ۔ اسے دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ اسے پھر سے پہلے والے موڈ میں دیکھ کر روحیہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اس وقت باہر لان میں موجود سبزہ دیکھ رہے تھے، جبکہ ذہن کے دھاگے ماضی میں الجھے ہوئے تھے، جہاں ایک کے بعد ایک منظر آئے جا رہا تھا۔ تیمور، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دلہن بنی عائشہ نے اپنا سر تیمور کے کندھے پر رکھا تو وہ محبت کرتے وجود آج ایک پاک بندھن میں بندھ چکے تھے۔ یونیورسٹی میں کی ہوئی دوستی ان کی محبت بن گئی، اور ان کا ارادہ پڑھائی کے بعد ہی شادی کرنے کا تھا، اور اس پل کا ان دونوں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ لیکن اب جب وہ وقت آ گیا تھا تو انہیں کہیں سے بھی اپنی بیوی کے چہرے پر وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جو اس وقت کا ذکر کرتے ہی ہمیشہ اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے ایک برا خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں آپ سے دور جا رہی ہوں۔ عائشہ، تم اپنے خواب کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا دن خراب کر رہی ہو۔ وہ بس ایک خواب ہی تو تھا، ٹوٹ گیا، اب اس خواب کے اثر سے باہر نکلو اور تھوڑا دھیان میری طرف بھی دو۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے انہوں نے پیار بھری نظروں سے اپنی من چاہی بیوی کو دیکھا۔ تیمور، آپ ڈرائیونگ پر فوکس کیجیے۔ ان کی نظروں سے گھبرا کر وہ پیچھے ہوئی، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا۔ منظر بدلا، جہاں پہلے رات تھی اب وہیں صبح ہو چکی تھی۔ انہیں بس اتنا یاد تھا کہ گاڑی کے سامنے کچھ آنے کی وجہ سے وہ پیڑ سے جا لگی، اور سر اسٹیئرنگ سے زور سے لگنے کے باعث وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جو چیز گاڑی کے سامنے آئی تھی وہ کیا تھی یہ انہیں یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھے۔ بیوی؟ عائشہ کا خیال آتے گھبرا کر انہیں اس سیٹ کی طرف دیکھا جہاں پر پہلے عائشہ موجود تھی، لیکن اب وہاں عائشہ نہیں تھی، وہ جگہ خالی تھی۔ منظر بدلا، وہ بھاگتے ہوئے اپنی باہوں میں موجود اپنی ایک دن کی دلہن کو لے کر ہاسپٹل میں داخل ہوئے، اور ڈاکٹر کو آواز دے کر جلدی سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کو کہا۔ جس راستے پر وہ لوگ تھے وہیں سے تھوڑے فاصلے پر ایک جنگل ملا تھا، جہاں سے انہیں اپنی بیوی اس حالت میں ملی تھی کہ ان کا دل ہزار ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ 2 دن بعد عائشہ کو ہوش آیا تھا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ ڈسچارج ہو کر گھر میں آنے کے بعد بھی وہ رونے کے سوا کچھ نہیں کرتی تھی، جبکہ تیمور کے پاس اب اس کے لیے کوئی تسلی بھرا جملہ بھی نہیں تھا۔ لیکن آخر کب تک وہ اسے ایسے روتے ہوئے دیکھ سکتے تھے؟ عائشہ اس کے قریب بیٹھ کر تیمور نے نرمی سے عائشہ کے آنسو صاف کیے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے تیمور؟ اس کی بات سن کر تیمور نے حیرت سے اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جان ہو میری، میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ سچ میں مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں عائشہ، بھول جاؤ ان گزرے لمحوں کو، ہم اپنی نئی یادیں بنائیں گے جہاں بس تم اور میں ہوں گے۔ تیمور نے اس کے بھیگے گال صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن یہ خوشی بھی عارضی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد عائشہ کی طبیعت خراب ہونے پر جب وہ اسے ہاسپٹل لائے اور چیک اپ کے بعد جو خبر ان دونوں کو ملی وہ ان دونوں وجود کو ہی صدمے میں ڈال چکی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا، کہنے کے لیے شاید اب کچھ تھا ہی نہیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ دوسرے روم میں جا کر بند ہو چکے تھے۔ اپنی بیوی کو وہ کسی بھی حال میں اپنا سکتے تھے، لیکن کیا ان میں اتنی ہمت تھی کہ اس بچے کو بھی اپناتے جس کے باپ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا؟ لیکن اس سب میں اس بچے کا کیا قصور؟ وہ تو معصوم تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، جو اس دنیا کے ظالم لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا، بھلا اس سے کیسی نفرت؟ لیکن یہ ان کی سوچ تھی، ان کی بیوی کی سوچ کچھ اور تھی۔ اسے نہ تو اب یہ زندگی چاہیے تھی اور نہ ہی یہ اولاد۔ اگر تیمور صحیح وقت پر اس کے پاس نہ پہنچتے تو نہ جانے وہ کیا کچھ کر چکی ہوتی۔ اس کی حالت جو کچھ دیر پہلے تھوڑی سنبھلی تھی وہ اب پھر سے خراب ہو چکی تھی۔ عائشہ، کیوں اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ یہ معصوم ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ معصوم نہیں ہے، اس نے میری زندگی برباد کی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ، اس نے چیختے ہوئے کہا اور کمرے میں رکھا سارا سامان پھینک دیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی جس سے اس کے اندر پلتے اس وجود کا خاتمہ ہو جائے۔
لیکن تیمور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ گھر میں وہ ہر وقت عائشہ کے ساتھ رہتے، جبکہ باہر جاتے وقت ملازمہ کو مسلسل اس کے پاس ٹھہرنے کا حکم دے کر جاتے۔ وہ نہ تو اپنی بیوی کو کچھ ہونے دینا چاہتے تھے اور نہ اس معصوم بچے کو۔ لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت دے دے۔ جس معصوم بچے کو وہ مارنا چاہتی تھی وہ دنیا میں آ چکا تھا، لیکن عائشہ کی خود کی حالت بہت خراب تھی، جس کے باعث وہ چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے۔ لیکن ان چند دنوں میں بھی اس نے اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اسے اس بچے سے نفرت تھی۔ اپنی بیوی کا غم ان کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن انہیں ہمت کرنی تھی اپنے لیے، اس بچے کے لیے جسے وہ اپنا بنا چکے تھے۔ جہاں زیب کے سمجھدار ہوتے ہی وہ اسے وہ ساری باتیں بتا چکے تھے جو اس کی ماں کے ساتھ ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کی ماں اس سے کتنی نفرت کرتی تھی۔ یہ بات وہ اسے کبھی نہیں بتا پائے اور نہ ہی بتانا چاہتے تھے۔ ہر طرف یہی سب باتیں دیکھ کر یہی ہوتا ظلم جہاں زیب کاظمی کو بیسٹ بنا چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کا بدلہ تو لے نہیں سکا، لیکن ان سب کا تو لے سکتا تھا جو اس کے سامنے یہ ظلم کر رہے تھے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اسے جب بھی یہ بات پتہ چلتی کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی بھی شخص ایسے کھلے عام گھوم رہا ہے تو وہ خود اسے سزا دیتا، کیونکہ بقول جہاں زیب کے وہ سب اسی لائق تھے۔ کالج کے گیٹ پر کھڑی وہ اس وقت داد کا انتظار کر رہی تھی۔ آج نئے کالج میں اس کا پہلا دن تھا، جہاں زیب اس کا کالج تبدیل کروا چکا تھا، کیونکہ بھلے وہ اسے یہ بات سمجھا چکا تھا کہ زین ایک برا انسان ہے، پھر بھی اگر وہ اسی کالج میں ہمنا کے ساتھ رہتی تو یہ بات وہ زیادہ دیر تک اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو کس نے مارا تھا۔ یہ جہاں زیب کا ہی آرڈر تھا کہ جب تک داد یا اس کے خود کے علاوہ اسے کوئی لینے نہیں آ جاتا وہ کالج میں ہی رہے گی، لیکن اس کی یہ بات شاید وہ سن کر بھی بھول چکی تھی۔ ٹارچر سیل میں اس وقت وہ اپنے سامنے بندے شخص کی خاطر تواضع کر رہا تھا جب پیچھے کھڑے داد نے اسے پکارا، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ اپنے کام کے دوران کسی کا اسے ٹوکنا بالکل پسند نہیں تھا۔ سر، عبداللہ کی کال آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جہاں زیب کا فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس فضول کام کے لیے تم نے مجھے روکا؟ تولیے سے اپنے خونی ہاتھ صاف کر کے اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری بیوی تم سے بہت چھوٹی نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا ہے بہت پیاری، دکھنے میں ہی کتنی معصوم لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر موبائل پر اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تو بس تمہاری بیوی کی تعریف کر رہا تھا، اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو دوبارہ نہیں کہوں گا۔ خباثت سے ہنستے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ جہاں زیب کے چہرے کی سختی دیکھ کر داد کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ روح کہاں ہے؟ تم اسے لینے نہیں گئے؟ سر، وہ آپ نے اسے لانے کے لیے کہا تھا تو میں نے اپنی جگہ ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ اس نے کرسی پر بندھے اس ادھمرے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ داد، اس کی ذمہ داری تمہیں دی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود فون دیوار پر مارا، باہر نکل گیا، جبکہ داد اب بس یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہ ہو، ورنہ کل اس کرسی پر اسے ہونا تھا۔ تھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں عبداللہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھا یقیناً اس کا ہی منتظر تھا۔ آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا جہاں زیب نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ جب پاس کھڑے اس کے ملازم جہاں زیب کی طرف بڑھنے لگے، لیکن عبداللہ اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک چکا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بیسٹ ہو تم، ساری دنیا کی خبر رکھتے ہو، یہ نہیں جانتے تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس کے کہکا لگانے پر جہاں زیب نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا، جس سے ملازم جو عبداللہ کے کہنے پر رکے تھے وہ تیزی سے جہاں زیب کی طرف بڑھے، لیکن غصے سے بے قابو ہوتا وہ وہاں موجود ہر شخص کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ عبداللہ، آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے غرانے پر عبداللہ نے اسے وہ جگہ بتا دی جس جگہ پر میں نے تمہاری بیوی کو رکھا ہے۔ وہاں ایک بم فٹ ہے جو 10 منٹ میں پھٹ جائے گا، بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی بیوی کو، اس نے اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس بار تم نے غلط انسان سے ٹکر لی ہے بیسٹ، مجھے یقین ہے آئندہ تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ جس جگہ روحیہ موجود تھی وہاں پہنچنے میں اسے 25 منٹ لگنے تھے، جبکہ اگر واقعی میں اس جگہ بم فٹ تھا تو اسے بلاسٹ ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ تیز ڈرائیونگ کر کے بھی وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن کوئی اور ضرور تھا جو وہاں وقت پر پہنچ سکتا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور جیب سے موبائل نکال کر کال ملائی۔ اپنا موبائل وہ توڑ چکا تھا، لیکن یہ کام وہ ہر ہفتے یا مہینے میں کرتا تھا، اس لیے ایکسٹرا فون اس کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ ہلو، کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے بھاری گھمگیر آواز گونجی۔ ہیلو محراب، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا بات ہے بیسٹ؟ بیسٹ کو میری مدد چاہیے؟ محراب پلیز،
کیا ہوا ہے جہان؟ اس کے پوچھنے پر جہان زیب نے اسے مختصر سی ہر بات بتا دی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، ویسے بھی جس جگہ روح موجود ہے وہاں سے پولیس اسٹیشن قریب ہے۔ تم فکر مت کرو، میں سب سنبھالوں گا۔ کال کاٹ کر وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا، جبکہ جہاں زیب نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر گارڈز پر گئی جو زخمی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ ان کی یہ حالت یقیناً مہراب نے ہی کی تھی۔ مہراب